السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روحیت چین اور میں ہوں عائشہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ اور امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج حمزہ نہیں آئے اور حمزہ کا آپریشن ہے، میری بیوٹی ایکسپرٹ کا، تو بہت سارے دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور آپریشن کرا کے جلدی جلدی سے واپس آ جائے۔ بہت سارے دعائیں میرے بھائی کے لیے بھی، اور ایسے ہی ہے جو ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، دوستوں کی طرح ہیں، ان سے ایک محبت ہو جاتی ہے یار۔ اتنا عرصہ ہو جاتا ہے جو ہم اکٹھے ورک کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن گھر پہ بھی ہم بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اگنور کرتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے جب آپ کہیں ورک کر رہے ہوتے ہیں، ورک پلیس پہ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ اگنور بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک انس اور محبت بھی ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے۔ ویسے ہی جناب بالکل آج مجھے لگ رہا ہے کہ آج شاید میں اتنی مزے کی تیار نہیں ہوئی جتنا کہ حمزہ کی عادت بن گئی ہے، روٹین بن گئی ہے۔ بہرحال بہت ساری دعائیں۔ اچھا، آج جو بات کرنے جا رہی ہوں میں وہ یہ ہے کہ یار کل ملتان میں بہت سارے لوگ فون بھی آئے، کالز بھی آئے، اور میں نے پوچھا کہاں، تو کہتے یار پھنس گئے ہیں یار، اسٹوڈنٹ نے اسٹرائک کی ہوئی ہے تو کیا کریں۔ تو کل یہی تھا، ایجوکیشن یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کل اسٹرائک کی ہوئی تھی، روڈ بلاک ہوئے تھے، گھراؤ جلاؤ یہی کچھ تھا سسٹم، اور بہت سارے بہت زیادہ تعداد تھی، اور ان کا کیا کہنا تھا، ڈیمانڈ کیا تھی آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ آن لائن جو ہے ایگزام ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ تو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، پچھلے ہفتوں میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ اگر واقعی اسٹوڈنٹ سچے ہیں، صحیح کہتے ہیں، جب آپ نے آن لائن کلاسیں ہی لی ہیں اور انہیں فزیکل نہیں پڑھایا تو ان کو ان کی سمجھ میں اتنا ہی آنا ہے جو انہوں نے خود کیا، اور اب اگر آپ آن لائن جو ہے لے لیں ایگزام تو وہ بہتر ہے۔ اچھا، اس کے لیے جب میں نے بات کی، میں نیوز ڈپارٹمنٹ میں گئی اور میں نے کہا میں تو پتہ ہے حق میں بولتی ہوں، لیڈر بن جاتی، یار اسٹوڈنٹ تو سچے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو کہتے ہیں عائشہ، انہوں نے کہا یونیورسٹی نے آپشن دیا، آپ آن لائن ایگزام چاہتے ہیں تو ہم اپنے ہی یعنی سراؤنڈنگ میں ہی آپ سے آن لائن جو ہے ایگزام لے لیتے ہیں، تو آپ گھر کو ہی کیوں پریفر دے رہے ہیں کہ گھر میں ہونے چاہیے، گھر میں ہونے چاہیے۔ تو میں نے کہا ہاں یار، یہ کیا منطق ہے، کیا لاجک ہے، کیا گھر میں آپ مزے سے چیٹنگ کریں، کیا کریں، پھر فائدہ، چلو پھر بتا دیں ایگزام کا فائدہ کیا ہے۔ آج ایگزام ہوتے کس لیے ہیں، اور اگر آپ نے چیٹنگ ہی کرنی ہے، کاپی ہی کرنی ہے تو پھر یار نہ دو ایگزام، ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کیا چیخنا، کیا چلانا، پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آج اس پر بات کریں گے کہ اسٹوڈنٹ کیا صحیح ہے اپنے موقف پر، کیا ایسا ہی ہونا چاہیے، کیا ہو گیا ہمارے اسٹوڈنٹ کو، کچھ نان سیریس ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے، کیا ہم اسٹڈی سے یا پڑھائی سے اتنے تنگ آ چکے تھے یار، اب ہمیں کچھ موقع ملا، کووڈ کی وجہ سے ریلیکسیشن مل گئی تو ہم کہتے ہیں یار اب ایسے ہی صحیح ہے، ایسے ہی رہنے دو۔ تو اس حوالے سے بات، چلو بچے تو ویسے بھی بڑے اوکھے جاتے ہیں اسکول، ان کو اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اسکول سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو نوجوان ایسا کیوں ایکٹ کر رہے ہیں، کیوں ایسا بیہیو کر رہے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ماہر تعلیم ہیں، استاد محترم ہیں، بابر خاقان غلزئی صاحب ہیں، ویلکم، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ سوچوں میں بیزی تھے، میں باتیں کیے جا رہی ہوں ادھر اور آپ پتہ نہیں کن سوچوں میں بیزی تھے۔ واقعی میں صحیح کہہ رہی ہوں، بہت سارے مسائل ہو گئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ جی دیکھیے، بدنصیبی یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں کووڈ کے اثرات کی وجہ سے اور ایک میڈیکل سسٹم کی پراپر اس لیول پہ موجود نہ ہونا، اور پھر ہماری بد احتیاطیاں جس نے معاشرے کے اندر وہ جو کووڈ کا خوف تھا یا اس کا جو پھیلاؤ تھا اس میں بے انتہا اضافہ کیا۔ بالکل۔ دوسرا سب سے برا امپیکٹ یہ پڑا کہ تعلیمی ادارے بند ہو گئے۔ جب تعلیمی ادارے بند ہوں گے، تعلیم کا تسلسل نہیں ہوگا، طالب علم کلاس میں بیٹھ کر ایک بالمشافہ جو تعلیمی ایک سسٹم ہے اس کے تحت تدریس کے وہ معاملات سے وہ بہرہ مند نہیں ہوگا، تو اس کے ذہن میں بھی وہ بات نہیں بیٹھ سکتی۔ جیسے بھی آپ کہہ رہی تھیں کہ ایک آن لائن تعلیم کا جو وہ سلسلہ ہے وہ موجود ہونے کے باوجود
طلبہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے، کیونکہ جو فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوتا ہے اس میں ود ایگزامپلس اور اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ٹیچرز جو ہیں ہمیشہ اس کو ایکسپلین کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے طالب علم سمجھتے ہیں۔ یا ہم اس کے عادی تھے، اور جب ہم اتنا ایزی وے دیکھتے ہیں، یہ ایزی وے ہو گیا نا، گھر بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ لیکچر چل رہا ہے یا فارمیلٹی ہو گئی، کلاس اٹینڈ ہو گئی، تو ہمیں لگتا ہے کتنا ایزی ہے، کتنا مزے کا تھا یہ، اور ہم اتنا ٹف کام کرتے ہیں۔ وہ ڈیلی صبح کو اٹھتے ہیں، جیسے ہم لوگ جاب والے ہیں نا، تو جاب ان کے لیے بھی یہی ہوتا ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یار یہ اسکول والی لائف ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، اب تو بس بہت ہو گیا ہے کہ ایک ہی روٹین میں اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے، جاگنا ہے، تیار ہونا ہے، ناشتہ کرنا اور کام پہ پہنچ جانا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، بہت ہی پیارے دوست، اور میری ملاقات ان سے 5 سال پہلے ہوئی کسی اور پلیٹ فارم پہ، بہت سنا ان کو، اور ان کا ایک گانا جو انہوں نے اپنی ماں کے لیے گایا، اور ان کی والدہ اب حیات نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہی ان کو موٹیویٹ کیا اس طرف آئے، اور بہت ہی پیارے آر جے ہیں، سنگر ہیں، اور بہت ہی پیاری آواز ہے۔ اسامہ ملک ہے ہمارے ساتھ، ویلکم، خوش آمدید۔ کیسے ہیں اسامہ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں کیسی ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے لگتا ہے میرے سامنے یہ بچہ جو نا پلا پڑا ہے، میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا، اینا جو ہے ان میں چور سا ہوتا تھا، ٹین ایجر سا تھا جب میری فرسٹ میٹنگ ہوئی، تو اب تو ماشاءاللہ داڑھی بھی نہیں تھی، اب روب راب ہو گیا، اب چینج ہو گیا، اتنا روب بھی نہیں آیا ویسے، اب نہیں آ گیا داڑھی کے ساتھ ایک بندہ جو میچور نظر آتا ہے، میچور ہو گئے، ہاں میچور ہو گئے، پہلے نہیں تھے۔ ہو سکتا ٹائم ٹو ٹائم انسان سیکھتا رہتا ہے نا، ہاں، ٹائم ٹو 5 ٹائم سال میں انسان اتنی کو پتہ تبدیلی آ گئی یار۔ 5 سال میں آپ کو پتہ دن میں تبدیلی آ جاتی ہے آج کل۔ تو 5 سال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، بس کوشش میں لگے ہوئے سیکھ رہے ہیں، اور عادت آپ کو میں نے پہلے ہی بتائی یہ بات کہ ہمیشہ میری عادت ہوتی ہے کہ کہیں بھی بیٹھوں، کہیں بھی دیکھوں تو سیکھتا رہوں۔ ابھی میں آیا تو شو سے پہلے سر باتیں کر رہے تھے، اور میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ سر میں آپ سے بہت کچھ سیکھ چکا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ میری عادت ہوتی ہے کہ میں سیکھتا رہوں، ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے، اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ ٹھیک، اسامہ اب کیا چل رہا ہے؟ اب ایسا یعنی چل کہ رہا 5 سال میں کتنا گرو کیا آپ نے، کتنا ورک کیا؟ اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، ایجوکیشن ختم ہو گئی، اب کیا کر رہے ہو؟ اسی کو پروفیشن بنا لیا، یا بزنس بھی کر رہے ہو، کوئی ورک بھی کر رہے ہو؟ کیا کیا چلا رہا ہے؟ بس سب سے پہلے تو یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں اتنا سوچتا نہیں تھا، اور بڑا ڈر کے میں آیا تھا، کیونکہ میری فیملی میں کوئی میوزک نہیں کرتا، بالکل اکیلا میں ایک شہزادہ نکلا۔ شہزادے کہتے اپنی ہیں، تعریف خود کیے جا رہے مجھے خاندان والے کہتے ہیں نا شہزادہ ہے، ہمارا شہزادہ، دوسری لفظوں میں۔ تو بس یہ وکھرا شہزادہ ہے ہمارا۔ بہت سارے شوز کیے، اور اس کے بعد کووڈ آ گیا، اور جس کی وجہ سے شوز تو آپ کو پتہ ہے بند ہو چکے تھے، تو پھر سوچا کہ اب کیا کیا جائے، تو آفیشیلز اپنے بنا رہا ہوں، ایک آفیشیل آ چکا ہے، انشاءاللہ بھی سناؤں گا بھی صحیح، اور وہ بڑی مزے کی، آپ کو پتہ ہے میں یونیک چیز بنانے کا شوقین ہوں، مطلب جیسے چل رہا ہے ویسا نہیں۔ مجھے بہت لوگوں نے کہا رومانٹک چیز بناؤ، آج کل وہ عشق محبت پیار چل رہا ہے، میں رومانٹک ہوں نہیں، میں کیا کروں، میں یقین مانو ملنگ سا بندہ ہوں۔ اور وہ صوفی ایک میں نے کلام کی ہے، صوفی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، صوفی، اور سب کے لیے ہے وہ تقریباً۔ اور پھر اس کے بعد ابھی ایک اور سانگ فیب میں انشاءاللہ ریلیز ہو رہا ہے، کچھ دنوں تک ہوگا، آپ اس کو بھی سنیے گا، اور میری ماں چل رہا ہے، اس کے بعد ایک میڈلے کیا، آپ کو ساری چیزیں سناؤں گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور آپ بتائیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا جی، بابا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں، کیونکہ آج ہم بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کے رویے پہ بات کریں گے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہمارے بچے، اور اس طرح اگر کریں گے، اور ہم لوگ جو اتنی پیرنٹس جو گھر بیٹھے ہیں وہ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے شو، اتنی فیسیں پے کر رہے ہیں، اور آؤٹ پٹ میں ہم کیا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا فیوچر ہی چاہ رہے ہوتے کہ ان کا فیوچر سیکیور ہو جائے، یار یہ کسی مقام پہ پہنچ جائے، یار ہم نے اتنا خرچہ کیا، اپنا پیٹ کاٹا، اور دن رات پیرنٹس نے، اور آج کل تو مدر بھی بیچاری محنت کر رہی ہے یار، مدر بھی ورکنگ ہو گئی ہے، اور اتنا کچھ کیا، اور اس کے بعد بچے کیوں نہیں سمجھتے کہ یار پیرنٹس اتنا کچھ کر رہے ہیں ہم پر، اور جمع پونجی بھی لگا رہے ہیں، اپنا وقت بھی دے رہے ہیں، آپ ہماری خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں، اور ہم ان کو کیا دے رہے ہیں، یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ چلو ایجوکیشن ایک یہ الگ مدعا ہے کہ وہ آن لائن ہونی ہے یا نہیں ہونی، لیکن نان سیریس ایٹیٹیوڈ کیوں ہو گیا ہے؟ کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو گزارش کی کہ کوئی بھی کام جب اپنے تسلسل کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس میں ڈسپیرٹی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔
طلباء کو جب ایک کلاس روم کا ماحول میسر نہیں ہے، حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے اور حکومت کے احکامات پہ ادارے بند ہو جائیں گے، چاہے وہ سرکاری ادارے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں، تو وہ جو ایک تعلیم کی عدم دستیابی ہے کلاس روم کے ماحول کے بغیر، اس کی وجہ سے طلباء کے اندر ایک طرح کی بغاوت کا آپ کہہ لیجئے کہ ایلیمنٹ پیدا ہو گئے کہ جی پڑھائی شاید اتنی ضروری ہی نہیں ہے۔ ہاں، جب ریاست آپ کے تعلیمی معاملات کو اس آپ کہہ لیجئے کہ بنیادی سطح پر اس آسانی کے ساتھ اس کو نگیٹ کرتی جا رہی ہے، اٹ از لائک نگیٹنگ دی رائٹ آف گیٹنگ ایجوکیشن۔ جب آپ تعلیمی ادارہ بند کرتے ہیں تو آپ طلباء کے بنیادی حقوق سلب کر رہے ہیں۔ تو چاہے جیسے بھی حالات ہوں دنیا کے اندر، باقی آپ دیکھیے میں ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے بازار کھلے ہوئے ہیں، ہمارے شادی ہال کھلے ہوئے ہیں، ہمارے ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں، اور بازاروں میں اس طرح ڈیلی رش ہوتا ہے جیسے یہاں پہ کوئی عید کا سما ہو۔ صرف سکول اور کالجز بند کرنے سے آپ کا وہ سارے اہداف کووڈ کو پھیلانے کے ختم ہو گئے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ان طالب علموں کا جو اس پورے سال کے اندر بہت پیچھے چلے گئے، اور بنیادی طور پہ چھوٹے جو اسکول ہیں، جو ایلیمنٹری اور پرائمری اسکول کے طلباء اور طلبات ہیں، ان کے اندر تو بہت زیادہ لیک آف کانفیڈنس اور ان کی بنیاد کمزور ہوئی ہے۔ اسی نسل نے آگے چل کے آپ کے ملک کے مختلف اداروں کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، لیکن آپ نے ان کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور پھر جب آپ نے ان کو تسلسل کے ساتھ گھر بیٹھ کے آپ نے ایک ٹیلی ویژن کے سامنے یا کمپیوٹر سکرین کے سامنے بٹھا کر آپ نے آبجیکٹو ٹائپ کوسچنز کو اور آبجیکٹیوٹی کے حساب سے آپ نے ان کو پڑھانا شروع کر دیا، تو پھر تو مقصد تعلیم ہی ختم ہو گیا، اور جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ آج طالب علم پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، طالب علم کو وہ ماحول میسر ہی نہیں رہا، اور تسلسل سے وہ چھٹیوں پہ رہنے کے بعد وہ سہل پسند ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایزی وے مانگتے ہیں۔ ویسے تو ہم بہت ساری چیزیں کہتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کل بھی گیسٹ آئے تو انہوں نے یہی کہا، یار عائشہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بابا آدم کے زمانے کا ہے، وہ اس میں کچھ چینج ہی نہیں آیا، وہی چلے آ رہا ہے۔ تو دنیا میں اتنی ترقی ہو گئی ہے، کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے ہیں، تو اس میں چینج کیوں نہیں لایا گیا یہ بتائیں۔ چاہے انجینئرنگ ہو، چاہے کوئی بھی ایسا پروفیشنل، جب ہم بات کرتے ہیں بکس کی بات کرتے ہیں تو ان میں چینج کیوں نہیں لایا گیا؟ دیکھیے یہ تو ہمارے اداروں کا کام ہے، ہاں یہ ہمارے اداروں کا اور ریاست کا کام ہے کہ آپ، ہمارا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، اس کا کام ہے کہ وہ آپ کی تعلیم کا جو وہ نصاب ہے اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ایسی وہ کرتا جائے، ترامیم کرتا جائے اور نئی چیزیں اس میں ڈالتا جائے۔ ہمارے ہاں تو 10 سال سے کتابیں چلی آ رہی ہیں، اور اگر بدقسمتی سے ٹیکسٹ بک بورڈ نے یا صوبائی حکومت نے اگر اس میں کوئی ترمیم بھی کی ہے تو آپ یقین کیجئے اتنی فاش غلطیاں ہیں اس کے اندر، نہ صرف تعلیمی لحاظ سے بلکہ ہمارے مذہبی حوالوں سے بھی اتنے سارے بلنڈرز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، جن کو میں شاید یہاں پہ اگر ان کا بیان کروں گا تو وہ ایک تکلیف دہ بات ہوگی۔ ہم عمومی حوالے سے اگر بات کریں تو وہ اس لیول کے ماہرین کو شاید بٹھایا نہیں جاتا ہے، یا جن ماہرین کو بٹھایا جاتا ہے وہ اس کو ایک ٹھیکے کا کام سمجھ کے کر کے وہ چلے جاتے ہیں، جس کا خمیازہ ہمارے طلباء بھگت رہے ہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام آج بھی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پہ مغرب کو چھوڑے ہوئے 1.5 صدی سے زیادہ ہو چکا ہے۔ ہم آج بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی پوزیشن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور لڑائیوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ جس سکول میں بچے کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن آتی ہے ہم بچے کو وہاں پہ داخل کرائیں گے، جبکہ مغرب اس دوڑ سے بہت پرے ہو چکا ہے۔ ہم بچوں کا جو وہ آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں ان کی شخصیت کی، ان کے انٹلیکٹ کی، ان کے کیلیبر کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ فرسٹ آتا ہے یہ بڑا بہترین ہے، چاہے وہ بچہ رٹا لگا کے فرسٹ آیا ہو اور عملی زندگی میں اسے کچھ نہ آتا ہو۔ آپ یقین کیجئے بہت سارے بچے میں نے دیکھے ہیں جو ماسٹرز سے لے کے اسکول لیول تک کے، جو اب یہ حیرانی کی بات ہے 1100 میں سے 1094 نمبر کی کیا تک بنتی ہے دنیا میں کہیں ایسا 5 نمبر، وہ بھی پتہ نہیں کیوں چھوڑے تھے نا۔ دس از انبلیویبل اینڈ دس از ریڈیکلس۔ اور اس کا قصور، اس میں قصور کس کا ہے؟ ایک والدین کی اندھی دوڑ کہ ہم نے بچے کو پیدا ہونے کے بعد صرف یا ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے، باقی کوئی پروفیشن تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں تانوں کی پرواہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہے، اس کا بیٹا انجینئر نہیں ہے، تو بیچارے پڑھ نہیں پائے۔
हमने न इंसान बनाने पे तवज्जो दी है, न हमने तालीम को इंसान बनने के लिए एक रास्ता चुनने के तौर पे चुना है, हमने तो तालीम को एक बिजनेस बना के रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे बात भी करते हैं, उसामा की तरफ चलते हैं और उसामा से थोड़ा सा जी बिल्कुल गीत भी सुनते हैं, कुछ धमाल भी डालते हैं। आजकल जो है स्ट्राइक चल रही है, तो स्ट्राइक के दिनों में हम भी स्ट्राइक करते हैं। उसामा मिल के स्ट्राइक करते हैं, मिल के स्ट्राइक करते हैं। बस ये सॉन्ग अभी आपको सुनाने लगा, ये इश्क पुजारी इसका नाम है। और इश्क पुजारी ये बेसिकली अल्लाह ताला से इश्क, और बहुत ही मेहनत से सॉन्ग लिखा गया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर उसामा से बात करते हैं। तो उसामा बहुत मज़ेदार कहूँगी यार, ज़बरदस्त गीत था। ये बताओ कि इसका जो गीत है जो है वो खुद लिखवाया या लिखा, इसकी शेर व शायरी के हवाले से बताओ। ऐसा हुआ कि मेरे 3 साल पहले का लिखा हुआ। ठीक। एक दोस्त है मेरे शाह शनावर, बहुत अच्छे हैं, अंडरग्राउंड शायर कहते हैं उसको, क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन लिखता बहुत अच्छा है। तो काफी चीज उसने लिखी हुई थी। तो अच्छा ये सॉन्ग, हम दाता साहब बैठे हुए थे, तो ये गाना लिखा गया। और यकीन जाने 3 साल से इसकी कंपोजिशन बनाने के चक्कर में था कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज बन जाए। और 8 दफा ये गाना रिकॉर्ड होकर डिलीट किया मैंने। अच्छा, मुतमईन नहीं हुआ? मजा नहीं आया। जब तक मुझे खुद को मजा नहीं आता तो मैं उस चीज को आगे कैसे लेके जा सकता हूँ। तो बस फिर एक टाइम आया कि ये एक अच्छी सी कंपोजिशन, लाहौर में बैठा हुआ था स्टूडियो में, तो अचानक से कुछ दोस्त बैठे हुए थे, तो कंपोज आई, तो उसके वर्किंग स्टार्ट की। और अल्लाह ने ऐसा करम किया कि बहुत अच्छा इसका लॉन्च इवेंट लाहौर में हुआ था। और बहुत ज़बरदस्त इसकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा मिली है मुझे। यकीन जाने दुबई में सॉन्ग चल रहा है और मुझे वीडियोस आती हैं, अमेरिका से वीडियोस आ रही हैं, पाकिस्तान से तो वैसे ही पाकिस्तान से मोहब्बत है। तो हर जगह से यहाँ से मोहब्बत आ रही है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा मोहब्बतें मिलेंगी, क्योंकि ये सॉन्ग ऐसा था कि इसमें वर्डिंग थोड़ी मुश्किल है और आजकल के दौर से थोड़ी सी हटके है। लेकिन मेरा मानना ये होता है कि वो चीज़ मैं दूं जिसके अंदर कोई लेसन भी हो, जो एक प्रोडक्टिव चीज़ हो, लोग सुने तो उसको किसी अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाए। तो अब बस कोशिश है कि इसके बाद और भी ऐसे सॉन्ग्स आते रहेंगे और फेब में भी आएगा और बाद में भी। अच्छा, अच्छी बात है। 8 दफा फेल हुए या फेलियर हुए, उसके बाद फिर कोशिश की कि नहीं यार फिर कोशिश करना, और फिर जैक लग गया या अच्छा गाना। तो ये अटेम्प्ट जो है ये जिंदगी में करनी चाहिए। बाबा खान साहब तो की कहते हो कि वाकई स्टूडेंट भी तो ऐसा हो, लेकिन जब हमारे स्टूडेंट नाकाम होते हैं तो उसके बाद खुदकुशी का ही रुझान बढ़ता जा रहा है कि नाकामी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि ये तो जिंदगी का हिस्सा है। आप गिरते हैं संभलते हैं, गिरते हैं फिर संभलते हैं, तो ये बताना जरूरी है। अच्छा, यहाँ अब हम बात करते हैं, क्योंकि नंबर लेने की बात हो रही थी, फुल नंबर आ रहे हैं और हमारे ज़माने में ऐसा था ही नहीं, हमने लिए नहीं। हालांकि हम भी पढ़ाकू स्टूडेंट थे यार, क्लास में मॉनिटर हुआ करते थे हम लोग, लेकिन इतने नंबर हम भी नहीं लेते थे, आधा फ़र्क हुआ करता था कहाँ। तो यहाँ पूरे नंबर लेने वाले स्टूडेंट जब एंट्री टेस्ट में जाते हैं तो वहाँ तो ये लोग रह जाते हैं, फिर क्या बनते हैं? देखिए बात यही है कि नंबर ली और एंट्री टेस्ट में फेल। गुजारिश ये है कि जैसे अभी मैं पहले बात कर रहा था कि हमने तालीमी निज़ाम को जकड़ दिया है अपनी तवक्कुआत, और उस निज़ाम के अंदर जो हमने एक फॉल्स और आपके इन्फ्लेटेड सिस्टम हमने यहाँ पे राइज कर दिया है। बच्चा कैसे दुनिया में किसी भी जगह पे इतने मैथमेटिकल मार्क्स, मैंने आधे से ज्यादा दुनिया देखी है, रहा हूं मगरिब में रह रहा हूं, वहां पे मैथमेटिकल मार्क्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ सब्जेक्टिव वो जितने भी हैं वो पेपर्स हैं, उसमें भी आपको मैथमेटिकल मार्क्स मिल रहे हैं। कभी ऐसे होता है कि आप अंग्रेजी के सब्जेक्ट में, उर्दू के सब्जेक्ट में, तारीख के सब्जेक्ट में या किसी और रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर 100 में से 99 नंबर आपने ले लिए हैं? ये तो मैथमेटिक्स में होता है, इसीलिए इनको कहते हैं मैथमेटिकल मार्क्स हैं। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसमें कंसेप्चुअल मार्किंग भी होती है, और यहाँ पे तो वही जो किताब में पढ़ा वही रट्टा लगा के उसको वो उन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया। अब जब उन्होंने उसको छापा है तो जाहिर बात है मुमतहन उसका नंबर कहाँ से काटेगा, क्योंकि उसने वो एज इट इज उसको छाप दिया। तो कंसेप्चुअलाइजेशन है ही नहीं। हमारे यहाँ हैंड राइटिंग तक के नंबर कट जाते थे, देख लें, ये जितना अच्छा लिख लो नहीं,
جی رائٹنگ مزے کی نہیں. 1 نمبر تو ویسے ہی کرتا تھا سبجیکٹو میں, تو 1 نمبر مست تھا. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پرابلم یہی ہے, آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ 1100 میں سے 1095 نمبر آ گئے ہیں, لیکن اس بچہ یا بچی نے انٹری ٹیسٹ میں دیا تو وہاں پہ تو کنسپچول ہیں وہ کوشچنز, وہاں پہ اسی وجہ سے جو ٹاپرز ہیں وہ اکثر رہ جاتے ہیں, اور جو جن کے نمبر کم ہیں وہ ان کے کانسیپٹ کسی حد تک اگر کلیئر ہیں تو وہ بچے پھر آگے نکل جاتے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہتا ہوں اپنے حلقہ احباب میں بھی, اور اپنے ایکسپرٹس جو دوست ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ خدا را اپنے تعلیمی نظام کے اندر ریولوشنری چینج لانے کی ضرورت ہے, کنسپچول ایجوکیشن کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور والدین کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی کردار کو اس نظر سے مت دیکھیں کہ اگر اس نے 1100 میں سے 1095 نمبر لیے ہیں تو یہ ذہین بچہ ہے. وہ ذہین بچہ نہیں ہے, دس از آرٹیفیشل, دس از رانگ. جس بچے نے 800 نمبر لیے ہیں آپ نے اس کو بالکل ڈسکارڈ کر دیا. اٹ از دیٹ کڈ از کنسیڈرڈ ایز وہ کہتے ہیں نا, وہ جیسے وہ کسی قابل ہی نہیں ہے, اس کو آپ کسی دوسرے قابل بچے کے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اس کا موازنہ ہی نکموں کے ساتھ کیا. آپ پیرنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ ان پر بھی ہے کہ کچھ فرض ہے, ان پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے یہ چیزیں جس کو ہائپ ہم کہتے ہیں کریٹ کر دیتے ہیں, نہیں جی بچے نے این نمبر لینے ہیں یا فرسٹ آنا ہے, پوزیشن آنی ہے, کچھ دباؤ ڈالتے ہیں, کچھ معاشرے کا بھی ہوتا ہے. لیکن ایک بات کہوں گی, تعلیمی ادارے اس میں زیادہ اہم کردار ادا نہیں کر رہے, کیونکہ انہوں نے تعلیم کو بنا دیا ہے آپ کے سامنے ہے, کمرشلائز بنا دیا ہے, کمانا ہے, ہم نے ذریعہ ہے ہمارے کمانے کا, ہم نے بل بورڈ لگانے ہیں, جو فرسٹ آیا اس کی پوزیشن اس کے نمبر ہم نے لکھنے ہیں, دوسروں کو اٹریکٹ کرنا ہے. تو پھر کیسے چینج ہوگا یہ سسٹم؟ کنسیپٹ کی بات جب کرتے ہیں تو کنسیپٹ تو دینا کس کا کام تھا؟ ٹیچر کا کام نہیں تھا. جب باہر کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں وہاں کنسیپٹ بیس پر ایجوکیشن دی جاتی ہے, نمبر بیس پہ نہیں ہوتی. نمبر کا تو ان کو وہ ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں بچہ ایک اگر جینیس ہے, میں کہتے ہیں وہ جینیس بچے ہوتے ہیں جو کہ خود لکھتے ہیں, وہ کنسیپٹ ان کا کلیئر ہوتا ہے, تو ان کو نمبر بھی تو کم دیے جا رہے ہوتے ہیں. جو رٹ کے رٹا کو طوطے کی طرح پورا بک کے وہ ہے اس کو تو نمبر ملنے, تو اس میں ٹیچر کا قصور نہیں ہے کہیں. دیکھیے آپ کو ٹیچر کا قصور کسی حد تک ہے, کیونکہ اس ٹیچر کو اجازت نہیں ہے سسٹم سے باہر نمبر لگانے کی. کانسیپٹ کے نمبر دیتے کس لیے نہیں دیتے؟ کیونکہ کانسیپٹ کی ویلیو ہمارے معاشرے کے اندر سرے سے موجود نہیں ہے. ہماری کردار سازی کا عمل کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر موجود نہیں ہے. جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ تو سارے کمرشل پروڈکشن کی ایک جگہ ہیں, فیکٹری ہیں. اور مجھے یہ کہتے ہوئے قطعاً آر محسوس نہیں ہو رہا ہے, میں پریکٹیکلی ان ڈیپتھ اس چیز کو جانتا ہوں کہ تعلیمی ادارے جن آپ بڑے بڑے بل بورڈز کی بات کر رہے تھے, وہ سینٹرز خرید کے اپنے بچوں کی وہاں پہ ایگزامز دلواتے ہیں, اور وہاں پہ ان کو اپنی نگرانی میں اپنی مرضی کے سینٹرز بنوا کے اپنی مرضی کے نمبر آف سٹوڈنٹس اس سینٹرز میں رکھوا کے وہاں پہ ان سے ایگزامز دلوائیں گے, تو پھر نمبر بھی اسی طرح 1100 میں سے 1095 آئیں گے. جب آپ رینڈمائز کر کے بچوں کو سینٹرز نہیں الاٹ کریں گے, اور انسٹیٹیوشن وائز جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یا جو سرکاری تعلیمی اداروں میں, تو وہ ویسے ان کے بچے اپنے اپنے کالجز میں دیتے ہیں. نمبر آپ دیکھیے زیادہ تر پرائیویٹ اداروں کے بچے لے رہے ہیں, اور انہیں کے اوپر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں. کسی کالج یا سرکاری اسکول کے بعد آپ نے بورڈ دیکھے؟ بہت کم, شاذ و نادر ہوں گے جن کے بچے اپنی اہلیت پہ وہ نمبرز لے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے, اس امر کی ضرورت ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ مختلف پرائیویٹ اداروں کے میٹرک کے اور ایف ایس سی کے بچوں کے سینٹرز اکٹھے کیوں بنتے ہیں, اور ان کو پروب کر کے اس بات کو اس کی کلا کمی کی جائے کہ کسی بھی ایک ادارے کے بچے ایک جگہ پہ اکٹھے ایگزام نہیں دیں گے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ رزلٹ آپ کے یکدم یہ 1095 سے یکدم نیچے 1000 پہ آ جائیں گے یا 900 پہ آ جائیں گے. ضرورت ہے پورے نظام کو اوور آل کرنے کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس اسٹیریوٹائپ سے نکلنا ہوگا کہ بچہ صرف انجینئر ڈاکٹر بنے گا تو وہ کامیاب ہے. اب باقی ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ جب تک توجہ نہیں دیں گے, آپ دیکھیے آپ کے بچے ماسٹرز کر کے اور آپ کے بچے LLB کر کے اور آپ کے بچے MSc کر کے پھر رہے ہیں, جابز نہیں ہیں. اگر یہی بچے ٹیکنیکل ہینڈ ہوں ہمارے ہاں, وہ ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے آگاہ ہوں, ڈینٹل ہائیجینسٹ ہوں, وہ الیکٹریشنز ہوں, وہ میسنز ہوں, وہ کارپینٹرز ہوں, وہ آٹو میکینکس ہوں, تو
اس کے اندر اتنا سکوپ اور اتنا گنجائش ہے، لیکن ہم نے اپنا وہ بنا لیا ہے کہ اسٹیٹس. ٹھیک ہے، ریسرچ ورک نہیں ہے ہمارے ہاں. جب کووڈ آیا اور یہی بات ہو رہی تھی کہ ریسرچ کیوں نہیں ہے، اتنے جو ہے ہمارے ادارے ہیں، اتنے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہیں، نمبر پہ نمبر لیتے ہیں، تو ریسرچ کہاں ہے؟ ایک ویکسین تک تیار نہیں کر اپڈیٹ نہیں ہو رہا پایا. نا ہمارا ایجوکیشن. اور جو چائنا کی آ رہی ہے اس کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی کہا جا رہا تھا کہ اور ایک 2 نمبر والی ویکسین بھی آئی ہے، کچھ منرل واٹر اور پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے اس میں، نمک پتہ نہیں کیا تھا وہ بنائی ہے. تو یہ ابھی بھی ڈاؤٹیڈ ہے. اس پہ بات پھر کرتے ہیں ہم. اسامہ کی طرف چلتے ہیں. اسامہ یہ سنا دو یار، بڑے سیریس ہو گئے ہیں لوگ. نہیں، مزے کا گیت ہے یہ، اور مکس ہے، میش اپ ہے، تو سیریسنس کو دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. اسامہ زبردست، اور یہ میش اپ جو ہے زبردست ہے، کمال ہے. کب ختم ہو رہا ہے، کب شروع کوئی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. بس ایسا یہ ذرا انرجیٹک ہے یہ شوز کے لیے، بڑا مزے کا سین ہو جائے. اور آج کل یہ چیز چل رہی ہے، ایک گانا جو ہے سنانے کی بجائے اگر آپ ہر گانا جو ہے جو پاپولر ہے اس کی جو ہے اسٹارٹنگ جو ورڈز ہیں وہ آپ سنا دیتے ہیں، فرمائشی پوری ہو جاتی ہے. فرمائشی پوری ہو جاتی ہے. اچھا، یہ فرمائشی سلسلہ سنبھالنا بڑا مشکل کام نہیں ہے؟ ہمارا کام جب لائیو کنسرٹ میں ہوتے ہیں آپ اور لوگ بھیجے جا رہے ہوتے ہیں، یا شادیوں پہ جب ایونٹس پہ یہی کچھ ہوتا ہے یار، ایک رکا آ رہا ہے، ایک رومال پہ لکھا ہوا آ رہا ہے، تو سنتے بہت ہیں ہم لوگ. ہاں، ہماری عادت ہے سنتے رہتے ہیں، اور سانگ سنتے رہتے ہیں. جو اپڈیٹ آ رہی ہے اس کو کرتا جائیں. کوئی ایسا سانگ بھی آ جاتا ہے جو یاد نہیں ہوتا تو اس کو گنگنا لازمی دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی وجہ سے اگر وہ محبت کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. بالکل بالکل. ایک آرٹسٹ کی زندگی، تو میں گیا لاہور، تو ایک میرے دوست ہیں بہت اچھے، تو انہوں نے کہا ایک آرٹسٹ بندر کی طرح ہوتا ہے جس کی ڈگڈگی عوام کے پاس ہے. ٹھیک. وہ جیسے ہمیں کہتے ہیں ہمیں کرنا پڑتا. اچھا یہ بتاؤ، سولو ہی کیوں سسٹم چل رہا ہے؟ کیوں نہیں سوچا کوئی بینڈ بنا لوں، کوئی گروپ لے لوں؟ یہ اب تک یہ سلسلہ تو جسے کہتے ہیں کہ اچانک سے سٹارٹ ہو گیا تھا. کوئی اس میں کوئی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری سٹارٹ کرتے بہت سوچ تھی کہ میں نے یہ کرنا. اچانک سٹارٹ ہو گیا تو پھر میں بینڈ سٹارٹ کیا تھا. لیکن میری نیچر تھوڑی ڈفرینٹ ہے. اس فیلڈ میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کہ اس کا شو مل رہا ہے، میں پیچھے کیوں رکا ہوا ہوں، میں یہ کیوں ہو رہا ہوں، مجھے آگے یعنی نہیں دیا، خود ہی گا رہا ہے. جیلسی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے میں نے بہت سارے جھٹکے کھائے کہ مسئلے مسائل ہوئے لائف میں چلتے ہیں. جو اس کے بعد میں نے سوچا کہ سولو اسٹارٹ کیا جائے، جو بینڈ میرے ساتھ ہوتا ہے لیکن پراپر ایک بینڈ لے کے. میوزیشین ہوتے ہیں، لوپ میں ہوتے ہیں، جب کوئی ایونٹ ہوگا ان کو بلا لیں گے، ان کو کہہ دیا جائے گا یا فلاں ڈیٹ کو ہے تو پھر آ جائیں گے. وہ سٹی ٹو سٹی موو کرتے ہیں، تو سٹی ٹو سٹی جو میوزیشین رکھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ اسامہ نے آنا ہے، جیم کرنا ہے اور اگلے دن شو. ٹھیک ہے، زبردست. بابا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں، اب ہم مسئلے کا حل نکالنے جا رہے ہیں. اب جو اسٹوڈنٹ اسٹرائک کر رہے ہیں، اب اسٹوڈنٹ جو ہے ان کی بات ماننا مجبوری بن گیا. یونیورسٹیز کی مان بھی رہے ہیں اور مان گئے کہ ٹھیک ہے آن لائن دے دے، گھر بیٹھے دے دے. اچھا یہ ایگزام کیا اتنے ضروری ہیں یہ بتائیں؟ اگر یونیورسٹیز اپنے پالیسیز میں چینج لائیں تو کیا تھا کہ تھوڑا سلیبس کم کر دیا جائے، بعد میں تھوڑا سا سلیبس کے حوالے سے پڑھا کے پھر ایگزام لے لیا جائے، کچھ زیادہ تو منتھ لگنے والے نہیں تھے، کچھ اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا؟ اچھا بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ایک تعلیمی سال کا اختتام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہی تعلیمی کلاسیں نہ ہونے کی وجہ سے تعلیمی سال آگے کر دیا گیا. دوسری بات جو ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں، حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان دونوں نے نصاب کے اندر تخفیف کر دی. انہوں نے بہت سارے وہ جو چیپٹرز تھے ان کو انہوں نے حذف کروا کے انہوں نے کہا جی باقی آن لائن تعلیم دی جائے، تاکہ بچوں کو، کیونکہ وہ انٹریکشن ڈائریکٹ نہیں ہے تو جو تھوڑی بہت اس میں ان کو پرابلم آ رہی ہے وہ بھی حل ہو جائے، برڈن کم ہو جائے. جب وہ آپ کے نصاب میں بھی تخفیف کر دی گئی، آپ کو بہت ہی لمیٹڈ کورس کے اندر سے آپ کو ایگزام دینا ہے، اور پھر آپ کے پاس اسٹڈی کرنے کے لیے اتنا وسیع ٹائم تھا، تو یہ تو طالب علم کا کام ہے کہ وہ اپنے تعلیمی جو وہ سلسلہ ہے اس کو برقرار رکھے، اس کے معیار کو قائم رکھے اور ساتھ میں اس کو تیاری میں لگا رہے. تو اس کا مطلب یہ کہ طلباء نے بالکل تیاری نہیں کی. تو آپ اس کا ملبہ حکومت پہ یا اداروں پہ ڈال نہیں سکتے. اور اگر اب بھی ہم یہ کہیں کہ یہ تعلیمی جو سال ہے اس کو بچانے کی بجائے جو ادارے کر رہے ہیں، یونیورسٹی اور کالجز کر رہے ہیں،
اگر وہ اس کو آگے لے جاتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا اگلا تعلیمی نظام جو ہے، تعلیمی سیشن جو ہے، وہ بالکل اس سے وہ گڑبڑ ہو جائے گا. بچوں کا جو 1 سال پہلے ضائع ہوا ہے وہ 2 سالوں پہ محیط ہو جائے گا. تو اس وجہ سے جو یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں اور بورڈز ہیں وہ ان کو مزید پوسٹ پون نہیں کر سکتے. اور یہ طالب علموں کا کام ہے کہ وہ اپنے تعلیم کے وہ جو سسٹم ہے اور اپنی تیاری کو وہ قائم رکھیں. اداروں نے تو ان کو وہ نصاب فراہم کر دیا، ان کو آن لائن ایجوکیشن کانٹینٹ بھی دیا گیا. تو اب اگر میں اپنے حصے کا کام نہیں کروں گا اور سارا ملبہ ڈال دوں گا میں، تو بچوں نے یہی کیا. بچے چھوٹے بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بچے ہمارے اس عہد کے، میں کہتی ہوں بہت ہی سمجھدار ہے، بہت ہی کلیور ہے. یار مان جائیں، معصوم ہیں معصوم تو ہم سمجھتے ہیں لیکن وہ ہم سے زیادہ تیز ہیں، ان کو پتہ ہے. جی نہیں، آپ کی بات بجا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے طالب علم جو ہیں وہ بیسکلی چند پولیٹیکل جو اسٹوڈنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں. دوسری بات وہ کنفیوزڈ ہیں. کنفیوژن کی وجہ سے یہ سارے جو معاملات چل رہے ہیں وہ اس میں ایگریویشن آ رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں حکومتی اداروں کو، ریاست کو، پنجاب کی حکومت کو یہ اپنے مشیروں کے ذریعے یہ بات طلباء تک پہنچانی چاہیے کہ اس میں انہی کا فائدہ ہے کہ وقت پہ ایگزام لے لیے جائیں اور آپ کو جو کچھ بھی تخفیف کے ساتھ سلیبس دیا گیا ہے اس کا ایگزام لے لیا جائے. اور تیاری تو پھر بھی انہوں نے کرنی ہے نا جی. یہ استاد کا کام تو نہیں ہے. انہوں نے آپ کو جس حد تک تعلیم دے سکتے تھے انہوں نے آن لائن آپ کی کلاسز بھی لی ہیں. اور اگر کوئی بچہ کلاس لے ہی نہیں رہا ہے تو اس کا آپ ذمہ دار استاد کو نہیں ٹھہرا سکتے. یہ بڑی زیادتی ہوگی. جہاں پہ اداروں کا قصور ہے میں ہمیشہ ان جو ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی ان کی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک طرفہ بات نہیں کرتا ہوں. جہاں پہ دوسرے کا قصور ہے ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سسٹم جب تبدیل ہوا ہم اس سسٹم سے واقف نہیں تھے. ایک مسئلہ یہ بھی تھا، کووڈ جو ہے یقیناً ایسا پینڈیمک تھا جو فرسٹ ٹائم آیا اور شاید باہر کی جو کنٹریز ہے تو وہاں تو چلتا رہتا تھا آن لائن کلاسز. پہلے بھی یہی سسٹم تھا وہاں، ان کو تو وہیں کلاس میں بھی آن لائن ہی ہو رہا تھا. ان کی جو ہے ایگزام ہوتے ہیں تو ان کو تو اتنا پرابلم نہیں ہوا. مسئلہ تھا ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا اور اس سسٹم کی نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ نے فائدہ بھی اٹھایا اور انجوائے بھی کیا. میں کہتی ہوں انجوائے کیا. اچھا، ایک بڑی میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا آن لائن سسٹم ادھر پہلے سے ہے. آن لائن سسٹم کے ساتھ کنسپچل ایجوکیشن ہے. بچوں کو کانسیپٹس ہیں. آپ یقین کیجئے کہ ہمارے ہاں میٹرک تک کے بچے کو کنسپچل ایجوکیشن کا بالکل الف بے کا پتہ نہیں ہے. اس کو اس کی وہ تخیل کی پرواز تو ہے ہی نہیں. ہم نے اس کے تخیل کو اڑنے کی اجازت ہی نہیں دی. تو جس کی وجہ سے اس کو کسی بھی نصاب کو کمپریہینڈ کرنا بچے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ بابا خان صاحب، آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا، آپ سے گفتگو ہو گئی. اور اسامہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ہی اسامہ سے گیت سننا چاہیں گے ماں کے حوالے سے. آخری میرا گیت وہی ہوتا ہے، ہمیشہ NDC پر کرتے ہیں جی. ویلکم بیک ناظرین. کرشی صحت کا سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج جڑی اسا موضوع جن سے گال کرے سو ہے کمزور قوت مدافعت دے مسائل اور ان دا حل. اور ان دے واسطے سارے نال ہیں حکیم خلیل غوری صاحب. اسے نکو ویلکم آکسو، خوش آمدید آکسو. کیا حال حکیم صاحب؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ. اچھا حکیم صاحب، اچھا پہلے تو یہ جاننا چاہو کہ قوت مدافعت دی اہمیت کیا ہے سارے واسطے. ان دے بعد اسا کو جاننا چاہو انہاں دے مسائل تے وال حل تے گل کرے سو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارا جسم انسان دا جو جسم ہے وہ قدرت دی کاراگری دا بہترین نمونہ ہے. اندے بہت سارے افعال جڑے ہیں، نظام جڑے ہیں وہ انہوں دے افعال کم کریں دیں. انہیں چوں ایک نظام جڑا ہے وہ دفاعی نظام جو کو ساں ایمیون سسٹم یا قوت مدافعت بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ قوت ہے جیڑی سا کو جسم دے اندر بیماری آون تو پہلے ایک قوت فراہم کریں دی ہے، ایک پروٹیکشن دیں دی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ بیماری دے جراثیم ساڈے جسم دے ہوتے اثر انداز نہ تھے. جنہ لوگاں امیون سسٹم یا مدافعت کمزور ہوندی ہے ان جسم دے ہوتے بیماری دے اثرات بہت زیادہ جلدی تھی ویندے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر قوت مدافعت کمزور تھی سی
تو ول جڑا ہے وہ بیماری اپنے اثرات جسم تے ظاہر کرتے سی اور انہوں دیا علامت شروع تھی گئی سن. ٹھیک ہے. اچھا کمزور قوت مدافعت دی وجوہات کیا ہیں پیا کبھی حوالہ دسے سو؟ نمبر ایک تو یہ موروثی طور تے لوگاں تھیندا ہے یعنی وراثتی طور تے ایک کولوں بیچ منتقل تھی ویندی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوجا یہ مزمن امراض ہیں کرونک ڈس آرڈرز ہیں جویں شوگر ذیابیطس ہے ہیپاٹائٹس بی ہے ہیپاٹائٹس سی ہے یا دل دے مختلف امراض ہیں. ٹھیک ہے. ان دے علاوہ بڑھاپا جڑا ہے وہ بھی ان دی وجہ دا باعث بنتا ہے کیونکہ جڑے بڑھاپا تھی ویندے اساں اکثر اپنی خوراک کو گھٹا دینے. بالکل. لوگ کہتے ہیں بھوک نہیں لگتی دلیا کھانے ہیں یا گھٹ کھانے ہیں جسم کو خوراک دی زیادہ ضرورت ہوندی ہے لیکن اکثر لوگ خوراک کو گھٹا دینے. بالکل. اچھا دوجا ایسا کام یہ کرنے ہیں کہ ٹرن پھرن بالکل بند کر دینے ہیں. نہ اسا تازہ ہوا گئے نہ اسا واک کی نہ اسا چہل قدمی کی ان دی وجہ کو قوت مدافعت جڑی ہے وہ کمزور تھی ویندی. ٹھیک ہے. حکیم صاحب سارا لائف سٹائل ہی کچھ یہ جہاں بھاڑ گئے تھیا جی سارے بزرگ بڑی عمر دے تھینن تھے تو انہوں کو لگتا تھا کہ انہوں کو آرام دی ضرورت ہے ریسٹ دی ضرورت ہے جبکہ باہر دے ملکوں جیسا دیتے ہیں ریٹائرمنٹ دی بعد عمر وچ لوگ کام بھی کرنے تھے بھجدے ودے ہونے سیر سپاٹے بھی کرنے ودے ہونے پھر دے ٹوڑدے ودے ہونے تھے جبکہ سارے پاسے گھر وچ لوگ بہ رہے تھے. اصل ساڈا جڑا ماحول ہے اندر بزرگ جڑے نا وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بڈھا کر دیں حالانکہ انہوں نے جسمانی قوت یہ جسمانی ساخت اتنی خراب نہیں تھی ہوندی لیکن انہوں نے ذہن کی گال ہے کہ میں بڈھا تھی میں کچھ نہیں کر سکتا جڑے یہ معاملہ تھی میں دن ان کی وجہ کو قوت مدافع جڑا ہے وہ کمزور تھی شروع تھی. ٹھیک ہے. اچھا ایک گال جڑی میں جڑا موروثی طور پہ کمزوری ہے وہ کیا تکو اپنے پیرنٹس کو مل سی کیا جی پیرنٹس کو ہاں وہ پیرنٹس کو منتقل تھی ہے. ٹھیک ہے. بالیں منتقل ٹھیک ہے. اگر ماں ہے تو ودے بعد بچے جڑے آسن تھے اگر یہ باپ ہے وہی جڑی ہے یا اون خاندان جینز دا مسئلہ ہوتا ہے اون خاندان اگر بھی کچھ لوگوں کو نانا ڈاڈا جڑا ہے اگر انہیں چ پرابلم ہوئے تو ول بھی بالیں منتقل تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ دسو کہ کمزور قوت مدافعت دے نتائج کیا نکل سن تھے اور کیڑی کیڑی بیماریاں ہیں جڑی کمزور قوت مدافعت دی وجہ تک لاگ تھی سکتے ہیں. جڑے قوت مدافعت کمزور تھی سی جڑے بندے ان کو موسمی اثرات بہت جلدی سے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ سردیاں شروع تھیں ان کو نزلہ زکام کھانسی شروع تھی ویسی سردی زیادہ لگ سی ان کو بخار تھی ون شروع تھی ویسی. ٹھیک ہے. اور اندر بعد ان کی نیندر جہی وہ گھٹ تھی ون شروع تھی سی پراپر نیندر نہ سی رات کو سمے اگ کھل گئی ول دوبارہ نیندر نہ آئی. ٹھیک ہے. یہ جی صورت حال اندر تھی ویسی اندر چڑچڑا پن زیادہ آ ویسی کام کرن کو دل نہ آکسی وہ آکسی بس میں ایک جات پیا رہا ہلنا جلانا. ٹھیک ہے. یہ جی صورت حال جی وہ پیدا تھی. ٹھیک ہے. یعنی ہر وقت وہ جو ہے تھکاوٹ کا شکار راسن تھے اور غصہ بہت زیادہ تھیا ہے. ہاں غصہ بہت زیادہ ہے ویسی اور اگر خدا نہ خواستہ بندے دے جسم تے کوئی زخم لگ گیا تو وہ تو جلدی ٹھیک نہ تھی سی. ٹھیک ہے. کیونکہ جڑی جسم دے اندر قوت مدافعت اللہ تعالیٰ نے قوت ایسی رکھی ہوئی ہے کہ چھوٹی موٹی تکالیف جڑی ہیں وہ قدرتی طور پہ ٹھیک تھی ویندے. ٹھیک ہے. جڑی قوت مدافعت کام کرندی ہے وہ چھوٹی موٹی تکلیف کو جسم پہ اثر انداز نہیں تھی ونڈی دی. لیکن اگر یہ کمزور ہوئے مثلاً کوئی زخم تھی گئے تو وہ ٹھیک تھے بہت ٹائم لگ گیا جلدی ٹھیک نہ تھی. ٹھیک ہے. یعنی بیماریاں تڑے تے جلدی اٹیک کرنے پہ ہوندے تھے تو جلدی بیمار تھیندے اور جویں ہی موسم تبدیل تھیندے تھے جویں سردی دا موسم آیا جویں ہی گرمی دا موسم آیا تو تسا جو ہے نا بیمار تھیندے نزلہ زکام بخار یعنی کامن بیماریاں جو تک تھیندے تھے اور گلے دی خراش یعنی سارے بیماریاں اکٹھے تک تھی سکدے تھے. موسم گرمی دا شروع تھی کہ دھوپ نکل سی ان کو لو لگ ویسی ان کا ساہ پھولن شروع تھی ویسی گھبراہٹ شروع تھی ویسی گرمی برداشت نہ تھی سی یہ چیزاں جڑی وہ کمزور قوت مدافعت نال تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا دسو کہ کیڑے عناصر ہیں جڑے کہ قوت مدافعت کمی دی وجہ بنن تھے. ہاں جی. اساں مستقل اچھی خوراک استعمال نہیں کریں ایک تو یہ وجہ بنتی ہے کہ ساری ڈائٹ پلان جڑا ہے وہ بالکل خراب ہوتا ہے. اصا یہ نہیں دیکھنا کہ کیڑی شے طاقتور ہے کیڑی شے ٹھیک جہی شے آئی اسا کھا کے دی. ٹھیک ہے. لکڑ ہضم پتھر ہضم والا حال ہے. بالکل. دوجا جتنی بھی بازاری چیزیں ہیں اور بیکری دے بنی ہوئی چیزیں اگر انہاں کو بے تحاشا استعمال کیتا ونجے ضرورت کو زیادہ استعمال کیتا ونجے ان دی وجہ کو بھی قوت مدافعت جڑی ہے وہ گھٹ تھی ویندی ہے. ٹھیک ہے. یعنی زیادہ بازاری چیزاں بیکری دے آئٹم استعمال کرنے نال بھی قوت مدافعت گھٹتی ہے. جی بالکل. اساں پراپر نیند نہیں گھندے سمدے نہیں جسم کو سکون نہیں دیندے اپنی مصروفیات کو بہت زیادہ بڑھا گنے اور سٹریس دا شکار تھی ویندے ان دی وجہ کو بھی قوت مدافعت جڑی ہے وہ گھٹ تھی ویندی ہے. ٹھیک ہے. نیند پوری سا کو گھڑنی چاہیے اور جڑے قوت مدافعت گھٹ تھی ونجے انسان چڑچڑاپن بہت آوندے فوراً غصہ
کوئی گال تھی قوت برداشت گھٹ تھی ویندی ہے فوراً غصہ آوے سندے چ ٹھیک ہے اچھا کیڑے احتیاطی تدابیر ہیں جنہاں کو اپناندے ہوئے اپنی قوت مدافعت کو مضبوط بنا سکتے ہیں؟ قوت مدافعت کو مضبوط بناون واسطے سارے کو پہلے تو یہ کہ ساکو کچھ ملٹی وٹامن اور منرل کا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اندر وٹامن سی ہے, وٹامن ای ہے, وٹامن اے ہے, وٹامن B6 ہے, اندر آئرن ہے اور اندر زنک کا استعمال ہے. یہ چیزاں جڑی ہیں اگر انہوں دے بنے مرکبات سے استعمال کروں تو سارے جسم کی قوت مدافعت جڑی ہے وہ بہتر تھی سکتی. ٹھیک ہے, یعنی گھٹ تو گھٹ جو نیند کی گل تھی پی ہے کہ اگر تصا گھٹ سمجھتے ہو تو وہ تاری کمزور قوت مدافعت تھی ہے. 7 گھنٹے کم از کم 7 گھنٹے نیند پوری کرنی ہے. 7 گھنٹے پوری کرنی نیند. ٹھیک ہے. اور غذا وچ پھلاں دا استعمال کرنے تھے, سبزیاں دا استعمال کرنے تھے, جڑے کہ لوگ نہیں کرتے. اور موسمی جویں فروٹ ہیں, کنو ہے, امرود ہے, مالٹا ہے, موسمی ہے, ناشپاتی ہے, اور یہ علاوہ خشک میوجات کا بھی استعمال کرنا چاہیے. جی, اندر موسمی پھل اور سبزیاں دا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. موسمی پھل جڑے ہیں اندر اج کل جویں دے پے امرود, کیلا, موسمی, مالٹا, کنو, یہ جڑے ہیں یہ پھل ہیں چین. اچھا, سبزیاں چکندر اور پالک یہ جڑے ہیں ان اندر زنک موجود ہوندے. ایک قوت مدافعت کو ودھاؤن واسطے بہت زیادہ ان عمل دخل ہے. اچھا حکیم صاحب, یہ دسو ڈپریشن بھی تاری قوت مدافعت کو گھٹ کر دیندی. جی ڈپریشن وچ تساں راندے ہو ہر وقت, ٹینشن انزائٹی وچ, تے ان دے نال تاری قوت مدافعت تے اثر پہنچی تھی؟ بالکل بالکل. جی میں پہلے پیچھے مطلب جتنی سٹریس ہے اپنے آپ کو مصروف رکھیں, اپنے اوتے میں ہر شے سوار کر کے کھاسو پیسو کہنا کوئی چیز اچھی نہ لگتی نہ وقت اون دی وجہ کو تہاڈی قوت مدافعت جڑی ہے وہ گھٹ تھی ویندی. اچھا, ان دے بعد کچھ پئیاں غذاواں جویں انڈا ہے, تل ہیں, مشروم ہے, یہ چیزاں جڑی ہیں, ڈرائی فروٹس ہیں, مونگ پھلی دا استعمال ہے, یہ تہاڈی قوت مدافعت کو ودھیندے. ٹھیک ہے نا. انہاں چیزاں دا استعمال, گوشت دا استعمال کریں, سبزیاں دا استعمال زیادہ کریں, پھلاں دا استعمال زیادہ کریں. ٹھیک ہے. اور فریش جوسز دا استعمال کریں, اپنے آپ کو خوش رکھیں. ٹھیک ہے. اور نال ایکسرسائز کرنے کی ایکسرسائز کرنی ہے. اگر کھانا کھا دے ان کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی ضرور کریں. اپنی ورزش کو جڑا ہے پراپر کریں, اچھی ورزش کریں تاکہ جسم کے اندر قوت مدافعت جڑی ہے وہ ودے. اصل جڑی خوراک کھاؤں وہ ہضم تھی وے اور سارے جسم کی قوت مدافعت جڑی ہے وہ بہتر تھی وے. ٹھیک ہے. حکیم صاحب, یہ دسے سو کہ وہ کیڑی غذائی ترمیم ہے یا آسان گھریلو ٹوٹکے ہیں جنہاں کو اساں اگر استعمال کرنے ہیں تو اپنی قوت مدافعت بہتری لائی بن سکتی ہے, وہ کہڑے ہیں؟ اندر واسطے ایک تو اسا جڑا ہے نیندر اپنی پوری کروں 7 گھنٹے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈپریشن کو لوں اساں بچوں. ٹھیک ہے. اپنے ماحول کو خوشگوار صاف ستھرا ہوادار رکھوں. چہل قدمی, واک, انہاں دا استعمال جڑے وہ ضرور کروں. ٹھیک ہے. انڈے دا استعمال کروں, گوشت دا استعمال کروں, یعنی غذا جڑی ہے کو اساں اہمیت دیونی ہے. دودھ دا استعمال کرنے تھی, دہی دا استعمال, کھیر اور دہی دا استعمال ضرور کروں. جڑے لوگ کھیر اور دہی دا استعمال نہیں کرتے انہاں دے اندر بھی ایک پرابلم تھی ویندے, قوت مدافعت گھٹ تھی ویندی ہے. ہن اج کل لوگ آدھے سردی ہے جی اسا دہی دا استعمال نہیں کرتے, ٹھنڈا ہے. حالانکہ ایسی کوئی گل نہیں, دہی کھاؤ نال سردی نہیں لگتی لیکن قوت مدافعت جڑی ہے انہاں بہت بہتر تھی ویندی ہے. ٹھیک ہے. یعنی چکندر دا استعمال کرنے, پالک دا استعمال کرنے تھیا, تو ان دے علاوہ جڑا ہے تل دا استعمال کرنے تھیا, انڈے دا استعمال کرنے تھیا, گوشت کو اپنے غذا میں شامل کرنا, یعنی پراپر غذا یا ڈائٹ گھڑنا بہت ضروری ہے. خالص مصنوعی غذا نہ خالص. اچھا, اج دے دور خالص کتھوں ملتے ہیں حکیم صاحب غذا؟ ملتے ہیں. کوشش کروں جویں آٹا ہے اسا سفید آٹا استعمال نہ کروں, اسا چکی دا آٹا استعمال کروں. بالکل. اون دے واسطے ساڈے بہت سارے مسائل حل تھی ویندے. ٹھیک ہے. اور پانی جڑا ہے وہ ساتھ بوائل کر کے پیوں. اگر بوائل کر کے نہیں ملتے تو صاف کے فلٹر دا جڑا بھی ہے وہ استعمال کروں. اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھوں, ڈپریشن تو بچوں. یہ میں ہر گال اپنے تو سوار نہ کر دوں کو. کوئی چیز ایسی ہوتی ہیں جن کے واسطے 200% کوشش کرو, بال کو اللہ تو چھوڑ دو. اگر تھی نہیں ہوتی تو تھی ویسے. یہ نہ آکو کہ میں ٹارگیٹ بنایا میں کر کے چھوڑنے بل نہیں تھیندا. ٹھیک ہے. اچھا, کرشی دی کیڑی نیچرل ادویات ہیں جڑے کہ کمزور قوت مدافعت دی صورت مفید ہیں تے کیا؟ کرشی دی اگر تا کمزور قوت مدافعت نال نزلہ زکام تھی ونجے ان دے واسطے کرشی دا فلوکوئڈ ڈراپس جڑا ہے بہت زیادہ مؤثر ہے. اور جی میں آج کل کرونا دا ایشو چلدا پے ان دے وچ بھی ان دی بہت زیادہ اچھے رزلٹ آنے. ان ڈراپس کو اساں ناک وچ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر گلے چ کوئی پرابلم ان دی وجہ تو آ ونجے تو گلے بھی کچھ قطرے ہوندے اساں پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان دے علاوہ بالاں وچ
گروتھ واسطے اور قوت مدافعت بنانے واسطے شربت تو نہ پیندا بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگاں ٹائیفائڈ بخار تھی ون کلو بعد قوت مدافعت دی کمی اور کمزوری تھی وی. جی بالکل. اندے واسطے ٹائیفیکس پلس سیرپ کرشی دا اگر اندہ استعمال کیتا ونجے صبح پیر شام وہ اندے واسطے فائدہ مند ہوندے. ٹھیک ہے. اچھا اندے کولو علاوہ اندہ ایک مطلب دا باقاعدہ پورا نسخہ ہے. جی بالکل میں وہ جاننا چاہتا ہوں. سارے اندے واسطے ایک پوری ایک ترتیب ہے. اگر ان کو اڈاپٹ کر کے دا ونجے تو قوت مدافعت بہتر بھی تھی ویندی ہے اور بہت ساری بیماریاں کولو بچہ بھی بن سکتے. ٹھیک ہے. اندے ایک تے ہے الرجی کیپسول یا زنک کیئر کیپسول. دوواں چوں ایک جڑا ہے وہ سویرے شام استعمال کر دینا پانی نال. ٹھیک ہے. اندے بعد کھانا کھاون کولو بعد خمیرہ مرواری دا آدھا چمچ وہ استعمال کر دینا. ٹھیک ہے. سویرے 10 بجے اور شام 4 بجے ایک کپ گرم پانی ہے جوہر جوشاندہ کرشیدہ جوہر جوشاندہ جڑا ہے ان دا استعمال کر کے دونگی. ٹھیک ہے. اور اندے بعد جینزنگ ملٹی منرل کیپسول رات کو سمجھے لے ایک کیپسول روزانہ استعمال کی طرح. ٹھیک ہے. اچھا غذا کیڑی گھرنے تے پرہیز کیڑی کرنی یہ دو چیزاں دسے. ہاں یہ مسائل کو بچن واسطے اپنی غذا کو زود ہضم رکھو. ہلکی غذا ہوئے جیڑی آسانی نال کھادی ونجے اور ہضم ہی تھی ونجے. کھاون کو بعد جسم تے اور میدے تے بوجھ پیدا نہ کرے. ٹھیک ہے. پرہیز آوندے جتنی بھی بازاری چیزیں ہیں تلیاں ہوئی چیزیں ہیں کھٹیاں چیزیں ہیں اور زیادہ ٹھنڈیاں چیزیں ہیں انہاں کو پرہیز بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. یعنی مسالہ دار جو چیزیں مسالہ دار چٹپٹی بالکل پرہیز کرنے کولڈ ڈرنک سے پرہیز کرنے تھیا اور زود ہضم جڑی ہے وہ زیادہ استعمال کرنے تھے. سبزیاں بھی استعمال کرنا چاہیے نا یہ جلدی ہضم تھی انہیں. ہاں جی سبزیاں آج کل وافر میں گارج موجود ہیں. گاجر ہے شلجم ہے ٹنڈا ہے یہ چیزیں استعمال کر کے پالک دا بہت زیادہ عمل دخل ہیں. چکندر اور پالک خصوصی طور پہ امیون سسٹم کو بدھاؤن واسطے یہ بہت زیادہ بہتر ہے. اچھا جڑے بال ودے پہ ہونے تھے انہاں دی نشو نما واسطے اور قوت مدافعت دے اضافے واسطے انہاں کو کیا دینا چاہیے تھے کہ دسے سو. انہاں کو کرشیدہ شربت تو نہ بہترین ہے. ایک قوت مدافعت ہی ودھیں دے اور انہاں دی گروتھ واسطے بھی بہت فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. اور ٹائیفائڈ بخار واسطے یہ استعمال اور ٹائیفائڈ پلس سیرپ جڑا ہے وہ تسے استعمال کروا سکتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا ناک تے گلے دے امراض وچ قوت مدافعت ودھاؤن واسطے کرشی دی جڑی مخصوص دواواں ہیں او دسے سو کیڑے ہیں. ایک تا فلوکوئڈ ڈراپس ہیں یہ کرشی دی ریسرچ پروڈکٹ ہے. ان دا استعمال قوت مدافعت ودھاؤن واسطے اور گلے دے واسطے اور آج کل جڑے کرونا دے مسائل خصوصاً ان دے واسطے انہاں دی پروٹیکشن یعنی انہیں کولو بچن واسطے بھی فائدہ مند ہے اور اگر کوئی مسائل تھی ونجن تو ان دے حل واسطے بھی. ٹھیک ہے. یعنی استعمال کیتے بن سکتے. اچھا قوت مدافعت ودھاؤن واسطے بھی کیا استعمال کیتے بن سکتے ہیں؟ جی کیونکہ ان دے اندر زنک موجود ہے. ٹھیک ہے. ان دے انگریڈینٹ ہے زنک موجود ہے اور زنک جڑا ہے وہ قوت مدافعت کو ودھاؤن واسطے بہت زیادہ کم کرندے. حکیم صاحب یہ دسے سو کیڑی احتیاطی تدابیر ہیں پہ جنہاں کو اپناندے ہوئے قوت مدافعت کو مضبوط بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی ان دے احتیاطی تدابیر کو سارے کو پہلے گل آندی ہے سب کو اپنی نیندر جڑی ہے وہ پوری کرنی ہے بغیر سٹریس بغیر دباؤ. ایسا ماحول کمرے دا ہوئے کہ ایسا منجو لیٹوں اور آرام نال سام منجو سب کو درمیان کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ٹھیک ہے. ان دے بعد خشک میوہ جات آج کل سردی دا موسم ہے خشک میوہ جات جڑے ہیں وہ ساری قوت مدافعت واسطے بہتر ہیں. ان دے انجیر ہے مونگ پھلی ہے پستہ ہے بادام ہے اخروٹ ہے. انہاں دی مناسب مقدار جڑی ہے ان کو اساں ضرور استعمال کروں. اور پھل جڑے ہیں ان دے ناشپاتی یہ جڑا پھل ہے یہ زنک موجود ہے یہ قوت مدافعت کو ودھاؤن واسطے فائدہ مند ہوندے. ٹھیک ہے. اندے کولو علاوہ چکندر یہ کو اساں بے شک جوس کی صورت استعمال کر گنوں یا ان کو پکا کے کھاون کی صورت استعمال کروں وہ فائدہ مند ہے. پالک ان دے اندر آئرن بھی موجود ہے زنک بھی موجود ہے اور اپنی صحت کو بہتر رکھنے واسطے ان کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان دے کو علاوہ امرود ہے مالٹا ہے موسمی ہے گریپ فروٹ جوس والے پھل یہ جڑے ہیں یہ فائدہ مند ہیں قوت مدافعت کو ودھاؤن واسطے سارے امیون سسٹم کو بہتر کرنے واسطے. اگر یہ چیزیں ایسا استعمال کرے سوں تو جتنے بھی بیماری یا کوئی وائرل اٹیک یا بیکٹیریل اٹیک کرتے تھے اسا اندے کولو محفوظ رہ سکتے ہیں. کیونکہ اگر جسم کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرے سی تو فوری طور پہ ایک قوت ایکٹیو تھی ویسی اور اندے خلاف جہاد کرے سی. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ایک کمزور ہو سی تو جڑے وائرل یا بیکٹیریل اٹیک تھے
ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ علامت ہیں ول ظاہر تھیں دیں. ٹھیک ہے، یعنی جنہ دی قوت مدافعت کمزور ہوندی تو انہیں تو انفیکشن جلدی جڑے نا اثر انداز یا متاثر تھیں بندہ جلدی. ہاں جی وہ جلدی متاثر تھیں دیں. یہ واسطے بہت ضروری ہے بار میں بار بار آ جاتے ہیں کہ اپنی قوت مدافعت کو بڑھاؤ، اپنی خوراک کو اچھا کرو اور خالص خوراک خصوصاً جن کو سارے دیسی خوراک ان کا استعمال زیادہ کروں، آرٹیفیشل اور مصنوعی خوراک کو پرہیز کروں. جتنے بھی کولا ڈرنکس ہیں، بند ڈبے والے جوس ہیں، انہاں کو پرہیز کروں کیونکہ ان کو محفوظ رکھنے واسطے جڑے کیمیکل ان دے اندر استعمال تھیندے ہیں وہ ساری صحت واسطے بالکل فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ بڑھیپا جڑا ہے ان کو بہتر کرنا، اپنے بڑھاپے کو بہتر کرو. مطلب تساں کہیں کو نہیں دیکھنا کہ ایک بندہ ڈر نہیں توڑ سکتا ان کو دیکھ کے میں ہی بہ ہوں جا نہ. اپنی واک کو پراپر کرو، چہل قدمی کرو، اپنے بالاں بچے باو، خوش رہو، اپنی خوراک ٹائم تے کھاؤ، صاف ستھری ہائیجینک خوراک کھاؤ، حفظان صحت کے اصول پراپر اپناؤ اور بالکل بے فکری والی زندگی گزارو. ٹینشن ساری عمر کی دی، آخری عمر کو خوشحال گزارو. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں جڑی ہیں وہ ساری صحت واسطے بہت ضروری ہیں. میرے سے حکیم صاحب کے گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ کیا ہے؟ ہاں کوئی بھی کمپنی جڑی ہے جڑے لے دوائی بناون دا عمل شروع تھندے وہ جڑی بوٹیاں کو شروع تھندے انہوں نے را مٹیریل خرید کرنے. گولڈ سٹینڈرڈ کو مراد وہ سٹینڈرڈ ہیں جڑے کہ اچھی پروڈکٹ بناون واسطے انٹرنیشنلی طور تے اڈاپٹ کیتے گئے. دوائی دی خرید کیا ان دی ایکسپائری تے نہیں، انہاں دی ایفیکیسی موجود ہے، وہ خراب تے نہیں. ان دے بعد ان دی جڑی مشینری ہوئے جن تو انہیں بڑھنے وہ پروسیس جڑا ہے وہ سٹینڈرڈ ان دا جڑا انٹرنیشنل ہوئے. ٹھیک ہے. ان دے بعد ان کو بناونا ہے اور ان دے بناون کو بعد جڑے ان کو ایسا ڈیلیور کرنے مختلف شاپس سے اتھا تک ونجنے تک سارے جڑے طریقہ ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دے مطابق ہوئے. یہ نہ کہ دوائی اتو چاہ کے پیکنگ تے بہت زیادہ بالکل پیکنگ ان دی ڈیلیوری بار کوڈنگ ہے، ان دے علاوہ جڑا ہے کوالٹی جڑا ہے ٹیسٹ ہے، یہ سارے مراحل جی یہ بالکل اور ان کو مریض تک پہنچن تک ان دا سٹینڈرڈ جڑا ہے وہ برقرار رہے. ٹھیک ہے نا. ان دے واسطے یہ بہت ضروری یہ ہے وہ سٹینڈرڈ جن کو گولڈ سٹینڈرڈ آتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہر کمپنی اڈاپٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. واحد کرشی کمپنی ہے جن یہ سٹینڈرڈ موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیم صاحب میرے سے کہ کرشی کے جڑے مصنوعات ہیں وہ کتوں ملتے ہیں کچھ حوالہ میرے سے؟ ہاں جی. کرشی مصنوعات جتنے بھی سارے ہربل دواخانے یا ہربل سٹور ہیں اتوں مل سکتی ہے. لیکن اگر تساں گھر بیٹھے ہوئے بھی کرشی دی پروڈکٹ منگوانا چاہتے ہو تو www.karshishop.com تو تساں منگوا سکتے. ٹھیک ہے. یعنی www.karshishop.com تو تساں منگوا سکتے. یعنی یہ سہولت دیتی ہے. جی بالکل. کیونکہ آج کل جی میں مسئلے مسائل ہیں بندہ باہر نہیں بانٹ سکتے، صفائی ستھرائی نہیں، ڈسٹ ہے یا کرونا دے مسائل ہیں تو کی دوا دی ہوتے تساں ایک بانٹ کے www.karshishop تو بانٹ کے ان آرڈر کر کے منگوا سکتے ہو. بہت شکریہ حکیم صاحب. طلبہ بہت شکریہ تو تشریف گھن کے اور بہت ساری معلومات آپ کو فراہم کی تھی. ان ناری ناظرین اسا ویندے پہ ایک چھوٹے دے وقفے تے کتنے نوے سے سارے نال راسو. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ اس ٹائم جو گیسٹ ہیں وہ اسپورٹس مین ہیں اور کوچنگ بھی کر رہے ہیں. جی بالکل کوچ بھی ہے، سینئر تائیکوانڈو کوچنگ کر رہے ہیں اور ریفری بھی ہیں نیشنل تائیکوانڈو کے. اور ہمارے ساتھ عمران بھٹی صاحب، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں؟ تھینک یو. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ اچھا ایک اسپورٹ مین کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ صحت تو کا حال تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. ہے نا. اپنے آپ کو ہمیشہ فٹ رکھنا ہے، ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ڈائٹ پہ فوکس ہوتا ہے. کیا کیا کرتے رہتے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں ہم لوگ پراپرلی. اس کو جو ہماری ایک روٹین ہے کئی سالوں سے. اور ڈائٹس یہی نیچرلی ویجیٹیبلز اور فروٹس جو ہیں یہ ہم لوگ ڈیلی لیتے ہیں اور اس میں میٹس وغیرہ کا ہو جاتا ہے پر آئلی نہیں. ٹھیک ہے. تو آئل سے تھوڑا سا ہم لوگ پرہیز کرتے ہیں. تو خوراک نہیں ہوتے؟ نہیں وہ جو خوش خوراکی ہوتی ہے ہر چیز کھا لیا، یہ بھی کھا لیا، یہ بھی کھا لیا، چکھنے کو دل چاہ رہا ہے، اس طرح نہیں ہوتا؟ ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے. کبھی ایونٹ میں چلے گئے ہم لوگ تو اس میں کبھی ہو جاتا ہے، بد احتیاطی ہو جاتی ہے. تو اتنی نہیں
हाँ। बस एक टेस्ट के हद तक ना, कि जायका एक चख लिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीजें हमें नेमतें दी हैं उनको चख लेना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं, बस इतना हैवी नहीं कि आप अपनी सेहत के ऊपर बुरे असर आप तो कोचिंग कर रहे हैं, एज ए रेफरी भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन जब आप खुद स्पोर्ट्समैन थे, जब आप खुद खेल रहे थे, जब खुद आप वर्क कर रहे थे, तो उससे ज्यादा वो था, ख्याल रखना पड़ता था, ज्यादा जो है रूल्स को फॉलो करना पड़ता था, या डाइट के मामले में तो यार ये डाइट एक्सरसाइज है जो आपको फिट रखती है और स्पोर्ट्समैन जो है आगे चलता है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था ज्यादा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उस वक्त हमारी जो एक्सरसाइज थी वो थोड़ा ज्यादा टफ हुआ करती थी, क्योंकि एज ए प्लेयर जो है उसके लिए बिल्कुल फिट रहना जो है, फिजिकली रहना बहुत जरूरी है। और एक वजन की भी थी लिमिटेड। जी जी, हमारा इसमें ताइक्वांडो का जो होता है इसमें वेट कैटेगरीज होती हैं, तो हमने उस वेट को ना मेंटेन करना होता था कि हम किस तरीके से इसको अपने वेट में जाके अपने सामने वाले प्लेयर के साथ जो है फाइट कर सके। तो इसलिए थोड़ा, क्योंकि थोड़ा कोचिंग वाली साइड पे और इसमें थोड़ा सा रिलैक्स है, पर मेंटली तौर पर हम लोग उतना ही बिजी होते हैं जितना हमने फिजिकली एक्सरसाइज करनी होती है। अच्छा, पहले तो मैं आपके अचीवमेंट जानना चाहूंगी। जब तक आप प्ले करते रहे, जब तक आप स्पोर्ट्समैन रहे, अब भी स्पोर्ट्समैन तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब इंस्ट्रक्टर बन गए हैं, अब आपने दूसरों को सिखाना है, रूल्स बताने हैं, अब ये काम करना है, तो जब आप खुद आपने ये सब कुछ किया, ताइक्वांडो प्लेयर रहे, तो इस हवाले से बताइए अपने अचीवमेंट। जी, मैंने स्टार्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब स्कूल में मैं था तो मुझे हमारे उस वक्त स्टार्टिंग में एक ड्रामा प्ले हुआ करता था शबाज नाम से, उसमें ताइक्वांडो स्टार्ट हुई। हमारे मास्टर जो हैं शौकत फजल साहब, तो उनको देख के इम्प्रेस हुआ। हालांकि मेरा कोई इस तरह का कोई इरादा नहीं था लाइफ में कि मैंने ताइक्वांडो का प्लेयर भी बनना है, कोच भी बनना है, रेफरी भी बनना है, तो उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ और मैंने ताइक्वांडो की फील्ड जो है वो ज्वाइन की। तो फर्स्ट टाइम मैंने जो क्लब ज्वाइन किया था वो 94-3 में जो है मेरी स्टार्टिंग हुई एक गवर्नमेंट स्कूल से, और अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ से फिर मैंने फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल से डिवीज़न से फिर नेशनल, अल्हम्दुलिल्लाह फिर चलता ही रहा नेशनल भी, और उसके साथ डिपार्ट्स भी चलते रहे हमारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नेशनल लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हुआ मैं। उसके बाद इंटरनेशनली भी हम लोगों ने अचीवमेंट ली, हमारी पूरी टीम ने ली पाकिस्तान की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं मेरी, और इसमें मैं अपने जो टीचर्स और मेरे सीनियर हजरात हैं मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल भी बनाया। ठीक है। अच्छा, मैं जानना चाहेंगे ताइक्वांडो जो है एक कोरियन मार्शल आर्ट है, एक स्पोर्ट है, इसको यहाँ खेला जा रहा है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो वहाँ जब आप फाइट करते हैं, किक है इसमें, और तो ये बताएं कि कितना डिफरेंस नज़र आता है सहूलियात के हवाले से। आपको लगता है कि वो यार वहाँ ज़्यादा बेस्ट वर्क हो रहा है, पाकिस्तान में इतना वर्क नहीं हो रहा, या इतनी सहूलियात नहीं, सिर्फ फोकस नहीं है, क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, ऐसा है कि पहले हुआ करता था कुछ सालों पहले के हम लोग देखते थे दूसरी कंट्रीज की तरफ कि इनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, आर्टिकल्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं, मुहैया कर दी गई हैं गवर्नमेंट साइड से भी और एसोसिएशंस की तरफ से भी। जो हमारे अब इसमें देखा जाए तो जब उधर जाते हैं तो अभी भी डिफरेंस नज़र आता है, क्योंकि अब जो प्रोटेक्टर्स जो हमारे पास आए हैं वो अब आए हैं। ठीक है, लेट। हाँ, क्योंकि उधर बहुत पहले आए हुए हैं। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मैट्स वगैरह पे, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस अब जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। आपने कभी नोट किया होगा कि आप कभी बॉलर जो है बॉल करवाता है तो उसकी बॉल हर जगह पे उसका साउंड भी आपको सुनाई देता है। तो सेम इसी तरह ताइक्वांडो भी अब इस इलेक्ट्रॉनिक साइड पे है कि आपको जब हम किक मारते हैं तो हमें पॉइंट्स की पावर शो करनी पड़ती है कि इतनी के फोर्स से हम किक मारेंगे तो हमें इतने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से हम पहले पीछे जरूर थे, पर अब इतना पीछे नहीं है कि हम किसी को हरा नहीं सकते या हम लोग किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ये सारी चीजें अवेल हैं। अगर किक और पंच से काम चलाया जाता है ताइक्वांडो में, तो कभी चोट भी लगी जो अच्छी खासी जख्मी हो गया बंदा, ऐसा भी हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है कि ये स्पोर्ट्स जरूर है। ये दुनिया का है कि मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि ये दुनिया का वाहिद
मार्शल आर्ट है जो 150 अवार्ड्स कंट्रीज में ना इसको खेला जाता है और ये वह जो है एक इंटरनेशनल ओलंपिक्स जो इवेंट्स होते हैं उनमें एज ए स्पोर्ट्स इसको पार्टिसिपेट किया गया है 1982 में। तो इसमें पंच फोर्स वही होती है जो दूसरे मार्शल आर्ट्स की है ठीक। और इसमें ज्यादा होती है, दूसरे मार्शल आर्ट की निस्बत इसमें ज्यादा होती है। तो इसलिए प्रैक्टिस भी वैसे ही की जाती है कि ताकि हमारी फोर्स भी जो प्रोटेक्टर हम लोग पहनते हैं उसमें फील होता है कि हमें किक लगी है। ठीक, अच्छा फील होता है जी। तो क्योंकि आगे सामने जो प्लेयर होता है तो जल्दी सी बात है कि उसने भी प्रैक्टिस की है और अपनी बॉडी को उस लेवल पे लेके आया कि वो इस किक को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, ठीक है। तो इसमें काफी इतने जोर से होता है वो किक के फील होता है चाहे आपने प्रोटेक्टर क्यों ना पहना हुआ हो। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ है वर्ल्ड लेवल पे कि ताइक्वांडो की जो किक्स हैं अगर आप एक कार को लेके आते हैं 120 की रफ्तार पर और तो आप उसको किसी दीवार में मारे तो वो दीवार टूट जाएगी। ठीक है। तो इनकी किक्स की कुछ 2-4 किक्स हमारी ऐसी हैं कि उनकी पावर इतनी है। होए अच्छा। तो ऐसा है कि इसको इसलिए थोड़ा सा इसकी कैटेगरीज जो है चेंज कर दी गई हैं ताकि इसको सिर्फ स्पोर्ट्स की हद तक रखा जाए ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के, क्योंकि मेन फोकस जो है वो हमारा स्पोर्ट्स का है। ठीक है। तो हमने एक एज ए स्पोर्ट्स मैन इसको ना अवेल किया है एज ए नॉट कि मैं किसी को उसको नुकसान पहुंचाऊं या डेंजर्स हो जाऊं उसके लिए बदला देना जो आम चीज चलती है यहाँ। तो ऐसा नहीं है सिर्फ क्योंकि स्पोर्ट्स मैन के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं होती है। हमारी लड़ाई सिर्फ वहाँ रिंग तक होती है, उसके बाद हम लोग दोस्त हैं, भाई हैं एज ए। जबरदस्त। अच्छा, बच्चों के हवाले से जब हम बात करते हैं ताइक्वांडो जो है उनके लिए कितना जरूरी है उनको सिखाया जाए ताकि उनकी जो मेंटली हम कहते हैं ना कि ग्रोथ है उसके लिए कितना जरूरी है, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल। एक तो ये है कि अगर हम बच्चों को कोई भी स्पोर्ट्स हो, मार्शल आर्ट नहीं कोई भी स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट होनी चाहिए। और अगर आप इस मार्शल आर्ट ताइक्वांडो की तरफ आते हैं तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है बच्चे का ना बहुत ज्यादा हाई होता है। मेन फोकस जो ताइक्वांडो का वो यही होता है कि बच्चे के अंदर ना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग लेते ही इस चीज से कि आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करनी है। तो उससे वो सोचता है बच्चा कि मैं अगर नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। हाँ। अब मैं इसको ज्वाइन तो कर चुका हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे दूसरों को दिखाना भी है कि मैं अब ताइक्वांडो कर रहा हूँ। हाँ। तो मुझे डिफरेंट नजर आना चाहिए दूसरों से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो बच्चे ताइक्वांडो कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा है। अच्छा, गुड। तो यहाँ इंस्टीट्यूट है मुल्तान में है, कुछ बताएं, पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चे देख रहे होंगे, तो क्या है कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सीखना चाहते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाक तो मारिफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस में एज ए ताइक्वांडो कोच हूँ और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने काफी अचीवमेंट्स ली हैं, गोल्ड मेडल्स भी हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स भी हैं। और बच्चों को आना चाहिए इस फील्ड में। बिल्कुल। हाँ। इसमें एक मैं और इस बार बताना चाहूंगा पेरेंट्स को भी और नाजरीन को भी कि जो ये ताइक्वांडो मार्शल आर्ट है वो कोरिया का कौमी खेल है। बिल्कुल। पाकिस्तान का हॉकी है। तो कोरिया जो है उसने हर बच्चे के ऊपर ताइक्वांडो लाजमी कर दी है जो स्कूल में बच्चा एजुकेशन हासिल कर रहा है। ठीक। इसलिए जब तक उसको वो ब्लैक बेल्ट नहीं हो जाता ताइक्वांडो का, उसको मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो दिया ही नहीं जाता। इसके बहुत सारे फायदे। एक तो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज हो गई बच्चे की, बच्चा फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा, एक्सरसाइज जो हो गई रूटीन वाइज। उसके अलावा मेंटली एक्सरसाइज भी ये हो गई बच्चे की। इसके अलावा प्रोटेक्शन भी ये हो गई, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आ गया। जिस तरह के यहाँ केसेस हमें नजर आते हैं, हरेसमेंट के नजर आते हैं, हमें जो है ज्यादा केसेस नजर आते हैं, तो यहाँ बच्चा जो है इस कदर पावरफुल हो जाता है जी बिल्कुल अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाएगा। ये तो कितने सारे फायदे हैं ताइक्वांडो अगर सीखा जाए या सिखाया जाए बच्चों को, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल। मैं तो दोबारा वही बात कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स को चाहिए कि बॉयज के साथ गर्ल्स को भी लेके आए इस फील्ड में, क्योंकि ज्यादा जो वाकयात आते हैं वो गर्ल्स के साथ होते हैं। तो इसमें गर्ल्स जब इस फील्ड में आती हैं
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گرلس کے نیلز جو ہوتے ہیں وہ ان کا بہت زیادہ جو ہے، اگر بس اس کو طریقہ آنا چاہیے کہ ہم نے یوز کس طریقے سے کرنا ہے. گرلس میں بہت ساری ہیئر پنز ہوتی ہیں، بہت رنگز ہوتی ہیں، ایسی بہت ساری اس کو ہتھیار کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو رنگ پہنی ہوئی ہے، بالکل بالکل، ہاں، اس کو آپ یعنی اس سے کافی اس کو آپ اپنے دشمن کو اچھے خاصا ڈیمیج کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کی اچھی خاصی ٹیکنیک آنی چاہیے، صرف دکھانا نہیں ہے، دکھانا نہیں ہے، استعمال بھی کرنا ہے. تو بوائز کے لیے ہے کہ وہ جو اسکول والے اسٹوڈینٹس ہیں ان کے پاس، گرلس کے پاس بھی آج کل پینسل، پین، بال پوائنٹ بہت ضروری ہے. اس کو بھی آپ ایک پروٹیکشن کے طور پہ، نہ کہ اب بلا وجہ نہیں، ایک پروٹیکشن کہ جو آپ کو ہراسمنٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. پین کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ، ہیئر پنس کو بھی یوز کرتے ہیں. یعنی آپ جو بھی لیڈیز چیزیں یوز کرتی ہیں جو لیڈیز اس کو یوز کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ ان کو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس بچوں کو نا اس طرف لے کے ضرور آئیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے آج کے دور کے لیے. تائیکوانڈو جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں جس ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں کہ یا ہم باہر نکلیں گے تو ہمارا سر یہ ہو جائے گا. اور پیرنٹس بھی ڈرتے ہیں یار. میں ذہنوں کو باہر نکلنے نہیں دیتی، وہ چیز لینے سے پہلے پوچھتی ماما کس کے ساتھ جاؤں، آپ چل رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں بھیا کے ساتھ جانا ہے، نہیں فلاں کزن کے ساتھ جانا، جو بڑا ہوگا اسی کے ساتھ باہر جانا، اکیلے نہیں جانا. تو بندہ جانے نہیں دیتا. اچھا، ریفرنگ اور کوچنگ، اس میں کیا فرق ہے دونوں چیزوں میں، یہ بتائیں. کوچنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کوچ کا کام یہ ہے کہ اس نے نا اس پلیئرز کو نا اچھے طریقے سے پریکٹس بھی کروانی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی خامیاں جو ہے وہ دور کرنی ہے. اس کو اچھے یعنی کہ اس کی اگر کوئی کک صحیح نہیں ہے تو اس کو وہ سیٹ کرے گا، اس کو بتائے گا کہ اس کی اتنی فورس بھی آپ نے بنانی ہے، اور فلاں ٹائم پہ آپ نے فلاں کک اپلائی کرنی ہے، اور فلاں ٹائم پہ آپ نے کون سی کک فیس پہ ہٹ کرنی ہے، کون سی بال، کس رولز کو بتانا ہے اگر آپ بھول جاتے ہیں. جی، تو اب جو ریفری ہے، اگر آپ کا ریفری نہیں ہے تو آپ کا تائیکوانڈو کا میچ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھے گا کون؟ جی بالکل، جج کون کرے گا؟ یہ ججمنٹ کے لیے ضروری ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین، وقت ہو گیا معذرت کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے کا. جی ناظرین، ہم لوگ چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو اس مطلب پھر. اور بات ہو رہی تھی ریفرنگ کے حوالے سے کہ ریفرنگ جو ہے، ریفری جو ہے اس کا کیا کام ہے اور کس طرح جو ہے کام کا دیکھا جاتا ہے. تو کوچنگ کی بات بھی ہو رہی تھی، تو بتائیں ان میں جو ہم ڈفرینس پہ بات کر رہے تھے. کوچنگ تو ہمارا میرے خیال میں ہو گیا تھا. ریفرنگ کا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کا ریفری نہیں ہے تو آپ کا میچ نہیں ہے. تو کبھی ریفری نے بھی کوئی مکہ شکا کھایا، کوئی پنچ کھایا؟ ہو جاتا ہے، ککس بھی لگ جاتی ہے منہ پہ. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ منہ پہ کک بھی لگ جاتی ہے. تو یہ میرا صرف تائیکوانڈو کے ریفری کے ساتھ نہیں ہوتا، سارے ریفریوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کرکٹ کو بھی دیکھ لیں، باکسنگ کو بھی دیکھ لیں، اور باکسنگ میں بھی یہی فٹ بال والوں کو زیادہ لگتے رہتے ہیں. بالکل. تو یہ دیکھیے ریفری کا ایک مین پارٹ ہے وہ اس ہر کھیل کے اندر نا، صرف تائیکوانڈو نہیں ہے، اس میں ہر یعنی آپ کسی بھی کھیل کو لیں گے تو اس میں ریفری کا پارٹ بہت اہم ہے. تو اس میں ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم نے رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور رولز ہم نے پلیئر کو بتانے ہوتے ہیں. اگر ریفری سینٹر میں نہیں ہے آپ کا پھر میچ نہیں ہو سکتا. کون آپ کو بتائے گا کہ کون جیتا کون ہارا؟ ٹھیک ہے نا. جب تک ریفری نہیں ہے، دو میں اگر لڑائی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے. ٹھیک ہے، کوئی نہیں چھڑوائے گا تو پتہ کیسے چلے گا بھائی اس میں ہوا کیا؟ اینڈ تو جا کر ہونا ہے نا یار، کتنا لڑوگے آپ. تو اس لیے پھر یہ ہوگا کہ ریفری جو ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے فول کیا ہے تو یہ اس کا میں آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ میں کاٹ رہا ہوں. گڈ، ٹھیک ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی پلیئر نے اچھا پرفارم کیا ہے تو ریفری جو سامنے ہمارے جو ججز ہوتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، تو وہ ریفری بتاتا ہے کہ اس کو اتنے پوائنٹ میں دے رہا ہوں، آپ نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، میں دے رہا ہوں آپ کو. کیمرے کی آنکھ والا حال. ہاں جی بالکل. یہ بتائیں، پچھلے دنوں ایک ننا منا جو ہے تائیکوانڈو پلیئر جو ہے نیپال گیا اور انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں اس نے گولڈ میڈل جیتا. اس حوالے سے بتائیے کچھ ڈیٹیل، اور پاکستان کا جو ہے نام روشن کیا ہمیں بتائیے. جی بالکل. اس میں الحمدللہ اس نے
31 ममालिक को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया, और मुझे भी प्राउड है उस बच्चे के ऊपर। क्या एज थी उस बच्चे की? क्या है? 6 साल का वो बच्चा है। अच्छा, और इतना वो उसको क्रेज है ताइक्वांडो करने का। बेसिकली वो मुझे उनके पेरेंट्स ने बुलाया था कि ये कुछ और गेम्स करेगा। हाँ। तो उसने कहीं से देख लिया, यानी कि फेसबुक पे वो कहीं भी के सर ताइक्वांडो भी करते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि सर आई एम नॉट डू एनी थिंग्स, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे और कुछ नहीं, आई डू लर्न ताइक्वांडो। हाँ, सो आई गेट द बेल्ट्स, ठीक है, आई गेट द मेडल्स। ठीक है। सो उसने भी जब ये शुरू किया कि मैंने सर ताइक्वांडो करनी है, तो उस बच्चे की मैं हिम्मत पे वो 1-1 घंटा मेरे साथ प्रैक्टिस करता रहा है डेली। और कोई उसमें उसने ब्रेक नहीं लेना मुझसे, कोई पानी नहीं है। तो जबरदस्ती मुझे एक तो मैं गिलास पानी का मंगवाता था उस बच्चे के। उसने जो लास्ट वाले जो कॉम्पिटिशन्स के जो डे थे, 1 वीक, लास्ट 1 वीक, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की और अल्लाह ताला ने उसको उसका इनाम भी दिया। अच्छा, ये हर लेवल पर होता है? किड्स के लिए अलहदा है? जी जी, ये हर लेवल पर है, ये बताएं जरा। जी, असल में इसमें हमारी कुछ कैटेगरीज होती हैं। समटाइम ऐसा हो जाता है कि हम लोग यानी एक एज लेवल होता है 40 ईयर तक, उसके बाद हम नहीं खेल सकते। फिर छोटे बच्चे जो होते हैं वो रह जाते हैं। अब उसके लिए हमारी जो एक वर्ल्ड स्पोर्ट्स कमेटी है, उसने एक पाकिस्तान में हमारा ऑफिस बनाया है वर्ल्ड चिल्ड्रन स्पोर्ट्स कमेटी के नाम से। जो हमारे शकील यूसुफ साहब हैं उसके जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान में। वो हम चाह रहे हैं कि ये छोटे जो बच्चे हैं ना, जो 6 साल से ऊपर तक जो जाते हैं, अंडर 20, अंडर 19 तक, उनको हम लोग जो है ये इंटरनेशनल जो लेवल है वो मुहैया करें। ठीक है, गुड। तो उसमें ये होता है कि अब 6 साल का बच्चा इंटरनेशनली नहीं खेल सकता। अब जो वर्ल्ड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है या फेडरेशन है, उन्होंने चेंज किया है इसको। ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है। तो फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल ले लिया। तो इसमें अब कैटेगरीज हैं कि वो 6 साल से 8 साल के बच्चे, 8 से 10 साल, 10 से 12 साल, 12 से 14 साल, 14 से 16 साल, 16 से 18 और इस तरह 20 साल तक। क्योंकि 20 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपका प्लेयर जो है वो नेशनल टीम में या आपकी पंजाब टीम में खेलना शुरू कर देता है। उसके लिए ये वाला प्लेटफॉर्म खत्म कर दिया जाता है, नीचे वाला, क्योंकि वो जूनियर्स में नहीं आ जाता। इसी तरीके से हमारा जो दूसरी है कैटेगरीज, वो कैडेट की भी है, किड्स की भी है, और जो आम एक जनरल जो बॉडी कहते हैं हम उसको, एज हो गई उसकी भी कैटेगरी है। लेकिन इसमें एज लिमिट है। आप जैसे आप कहते हैं अब मैंने छोड़ दिया कोचिंग और इस साइड पर आ गया, तो डॉक्टर ने मना किया या आपने कहा बस अब इतना ही काफी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ और मैं कभी भी इसको छोड़ नहीं सकता, और ना ही मुझे किसी डॉक्टर ने मना किया है। क्योंकि मैं कोचिंग लेवल पे आना एक ये था कि अगर मैं एक हूँ तो अगर मैं किसी को सिखाऊंगा तो सैकड़ों हजारों होंगे। जबरदस्त। तो ठीक है, दूसरे भी फायदा उठाएं इस चीज को। मैं अपना जो है मेरे अंदर जो स्किल्स है वो मेरे तक ही ना रहे। ठीक है। अच्छा, ताइक्वांडो के खेल को पाकिस्तान में किस हद तक फरोग दिया जा रहा है? हुकूमत लेवल पर अगर हम बात करते हैं, जिले लेवल पर बात करते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, इस साइड से पाकिस्तान में ताइक्वांडो को फरोग तो बहुत ज़्यादा, पर हमें हुकूमत वाली जो पॉलिसीज़ हैं उससे थोड़ा सा हमें थोड़ा मायूस होना पड़ता है कि जो भी प्लेयर है वो छोटा है या बड़ा है, उसको खुद से सारा कुछ करना पड़ता है। अगर कोई कंपटीशन वगैरह भी हैं तो उसको सब कुछ अपने जेब से करना पड़ता है। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्समैन है, तो इस जो ये ताइक्वांडो का जो खेल है इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, ताकि ये हमारे जो आने वाले इवेंट्स हैं वर्ल्ड लेवल के और दूसरे, उसमें हमारी जो टीमें हैं वो जाएं और उसमें अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करें। और हमारे जो जिलाई लेवल पे जो है उनको भी किया जाए, क्योंकि जो ऊपर लोग अब आके बैठे हुए हैं वो खुद खा जाते हैं सारा पानी। ठीक है, तो अंदाजे नहीं उनको कि खेल की क्या अहमियत है, प्लेयर्स तक नहीं है। क्योंकि अब मैं जो प्रोफेशनल हूँ तो मुझे ही ताइक्वांडो का पता होगा ना। आपने जब ताइक्वांडो की नहीं है तो आपको पता ही क्या है, और आप बैठे हैं उसके हेड बन के। प्रोफेशनल लोगों को जब आप हेड बना देंगे तो उनको क्या अंदाजा, क्या नीड है, क्या जरूरियात है, क्या खर्चा है, क्या स्पेंडिंग है, तो यकीनन उन्होंने अपने अल्ले तल्ले पर तो लगा देना है। जो मेन बजट दिया गया उस पर सर्फ नहीं करना। आपका प्लेयर तक वो चीज नहीं पहुंचती जो गवर्नमेंट उनको देती है।
بھی پلیئر تک پہنچے، وہ پلیئر تک نہیں پہنچتی. ٹھیک، بیچارے کو خود جو ہے اپنی پرسنل جو ہے اسے ایکسپینس کرنے پڑتے ہیں، بیئر کرنے پڑتے ہیں جیب خرچ سے. تو یہ بات ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ میاں صاحب، آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا آپ کی گفتگو ہوئی اور کچھ اندازہ ہوا کہ کھیل کتنا ضروری ہے، فٹ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، ہیلدی رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. پھر ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.